بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9 کلاس آپ کی سیکنڈ لاسٹ نظم ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہیں شاعر کا نام ہے، اور ان کا یہ کلام ہے جس کو شیخ ایاز جو ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ سندھی زبان کے شاعر ہیں اور ایک بزرگ شخصیت ہیں، ایک صوفی شخصیت ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، اور ان کی یہ لکھی گئی ایک نظم ہے جس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے شیخ ایاز نے، اور اس کے تمام بند جو ہیں ہم ون بائی ون پڑھ بھی چکے ہیں، اور ان کی تمام تشریح جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہوں نے یہ کلام لکھا ہے۔ آج ہم لوگوں نے جو کویشچن کرنا ہے اس کا وہ ہے کویشچن آنسر۔ کویشچن آنسر بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کا کویشچن ہے پیپرز کے اندر۔ کویشچن آنسر آپ کو 10 مارکس کے آئیں گے، اور ہر کویشچن جو ہے وہ 2 مارکس کا ہوگا۔ ایک کویشچن کے نمبر 2 ہوں گے، 2 نمبر کا ایک کویشچن ہوگا، اور ان کا ایک پراپر آپ نے آنسر لکھنا ہے۔ آپ ایک لائن میں یا ٹو دی پوائنٹ صرف 2 لفظوں میں آنسر نہیں دیں گے۔ آپ کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ آپ 9 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ 9 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کا ایک پراپر آنسر جو ہے وہ ہونا چاہیے، نہ تو کویشچن آنسر بہت زیادہ جو ہے وہ لینتھی ہونا چاہیے، اور نہ ہی اتنا مختصر کے لگے 6 7 کے بچے نے لکھا ہے۔ کم از کم آپ کا کویشچن کا آنسر جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہو، لیکن 2 لائنز میں یا 1.5 لائن میں کم از کم آپ کا کویشچن کا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ کے 10 نمبر کا یہ امپورٹنٹ ترین آپ کا کویشچن ہے۔ کچھ کویشچن آپ کو کنسیپچول بھی آئیں گے، اور کچھ کویشچن جو ہیں آپ کو ایکسرسائز میں سے ہی آئیں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے کویشچن آنسر کرنے ہیں۔ آپ کو پیٹرن اسی کے مطابق کروایا جا رہا ہے جو ایک بورڈ کا پیٹرن ہے۔ بورڈ کے پیٹرن میں آپ جو ہے پورے کا پورا کویشچن جو ہے وہ نہیں لکھتے، بلکہ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ ہیڈنگ دیتے ہیں۔ تو ہیڈنگ دینے کے لیے آپ جو ہیں کویشچن پورے کا نہیں لکھیں گے، اور صرف ہیڈنگ دیں گے اور نمبرنگ کریں گے۔ جس طرح بورڈ میں کروایا جاتا ہے اسی طرح سے ہم آپ کو کروا رہے ہیں، تاکہ آپ کا ساتھ ساتھ پیپر پیٹرن بھی جو ہے وہ کور ہوتا جائے۔ تو آج ہم لوگوں نے جو کرنے ہیں وہ ہیں کویشچن آنسر، اور کویشچن آنسر کے لیے آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم لوگوں نے لکھا ہے کلام شاہ عبداللطیف بھٹائی کا، اور اس کے بعد پیام لطیف جو ہے نظم کا نام ہے، اور اس کے بعد مشق ہے، اور اس کے بعد ہیں سوالات جوابات۔ اسی طرح سے آپ نے سوالات جوابات کی ہیڈنگ ڈالنی ہے پیپرز میں، اور اس کے بعد آپ کا جو بھی کویشچن ہے، جس کویشچن کو آپ نے پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے اسی کا آپ نمبر ڈالیں گے، کیونکہ یہاں تو ہم نے ترتیب کے ساتھ آپ کے کویشچن لکھنے ہیں نا، تو اس لیے ہم نے نمبر بھی ترتیب کے ساتھ ہی لکھے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پیپر میں کویشچن نمبر 2 آتا ہے اور آپ پہلے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کا کویشچن جو نمبر ہے وہ 2 ہی ہونا چاہیے۔ 2 لکھنے کے بعد آپ پورا کویشچن نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ صرف اور صرف کویشچن کی ہیڈنگ دیں گے، اور 1 سائڈ پر آپ کی مارجن لائن ہونی چاہیے پیپر پہ، جس طرح سے یہاں پر آپ کو دکھائی گئی ہے۔ پیپر پیٹرن کی ویڈیو جو ہے وہ بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے آپ کے چینل کے اوپر، تو جس کو مکمل پیپر پیٹرن جو ہے وہ چاہیے وہ اس کے مطابق جو ہے وہاں پر چیک بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے ساتھ ساتھ آپ کی آسانی کے لیے تمام کویشچن جو ہیں اسی طریقے سے اٹیمپٹ کیے ہیں جس طریقے سے آپ پیپرز میں اٹیمپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا کویشچن ہے، شاعر نے کس کا آسرا ڈھونڈا ہے؟ اب سمپل سی جو ہے سمپل سا کویشچن ہے، آپ صرف اتنی سی بات بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آسرا ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن یہ کویشچن جو ہے یہ بہت ہی مائنر سا آنسر ہو جائے گا اس کا، اور یہ آنسر جو ہے وہ آپ کے 9th کے اکارڈنگ جو ہے انکمپلیٹ سمجھا جائے گا۔ اس لیے آپ باقاعدہ پورا آنسر جو ہے طریقے کے ساتھ لکھیں گے۔ شاعر کی ہر تمنا، ہر خواہش اور ہر آس اللہ تعالیٰ سے ہی وابستہ ہے، اسی لیے شاعر نے رب کریم کا آسرا ڈھونڈا ہے۔ اب آپ کو سنٹینس سے، جملے سے بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے ایک مکمل آنسر جو ہے وہ لکھا ہے، اور سب سے پہلے آپ جو ہیڈنگ دیں گے وہ دیں گے شاعر کا آسرا۔ اس طریقے سے آپ ہیڈنگز دینا بھی سیکھیں۔ کچھ بچوں نے ہیڈنگز ہی اتنی بڑی بڑی بنا دی ہیں کہ وہ ہیڈنگز لگتی ہی نہیں ہیں۔ ہیڈنگ نہ تو اتنی مختصر ہونی چاہیے کہ آپ صرف ایک لفظ لکھیں یا 2، اور
زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 لفظوں میں آپ کی ہیڈنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ایک پراپر آنسر ہیڈنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد سیکنڈ کویشچن، اگر جن بچوں کو ہیڈنگز بنانی نہیں آتی وہ ہماری ویڈیوز میں ہر کویشچن کی ہیڈنگ علیحدہ سے بنا دی گئی ہے. آپ ان ہیڈنگز کو دھیان سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے ہیڈنگز جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی اور بنانی بھی آ جائیں گی. ادروائز آپ انہی کو جو ہے فوکس کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. دوسرا کویشچن ہے، شاعر کے نزدیک دوسروں پر فوقیت کس کو ملتی ہے؟ اب یہاں پر ہم ہیڈنگ دیں گے دوسروں پر فوقیت. یہاں بھی 3 لفظوں کی ہیڈنگ ہم نے دی اور شاعر کا آسرا، اور یہاں پر بھی ہم نے 3 لفظوں کی ہیڈنگ دی دوسروں پر فوقیت. شاعر کے نزدیک دوسروں پر فوقیت اسے ملتی ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانا، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی سجائی ہے. اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو پہچاننے سے ہی انسان اپنی ہستی کو پہچانتا ہے. اس طریقے سے آپ کا ایک پراپر آنسر جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ شاعر کے نزدیک دوسروں پر فوقیت کس کو ملتی ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو جو ہے فوقیت دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی سجائی گئی تھی. اس طریقے سے آپ کا یہ سیکنڈ کویسچن کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ایک مکمل جامع آپ کا آنسر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. آپ کو اکثر جو گرامرز آپ چیک کر رہے ہیں، آپ کی گرامرز میں پراپر آنسر جو ہے وہ انکمپلیٹ آنسر جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے نوٹس خود ریڈی کیے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، شاعر نے تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم کسے کہا ہے؟ تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم کو انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے، تو اس کی آپ ہیڈنگ دیں گے اعلیٰ اور علیم ہستی. شاعر نے تو ہی اعلیٰ اور تو ہی علیم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو کہا ہے. اب یہ کویسچن ہی ٹو دی پوائنٹ ہے، اعلیٰ اور علیم ہستی کے علاوہ، اور کیونکہ اب آپ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رب کائنات ہے اور پوری دنیا کا مالک اللہ ہی ہے. تو میں نے ابھی فی الحال ٹو دی پوائنٹ ہی آنسر لکھا ہے، آپ ایک لائن کا مزید اضافہ جو ہے وہ یہاں پر کر سکتے ہیں. کیونکہ تمام کائنات کا مختار کل صرف اللہ ہی ہے. اس کے بعد آپ کا کویسچن نمبر 4 ہے، شش جہات سے کون سی جہت مراد ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو کویسچن ہم نے لکھا ہے اسی کا نمبر ڈالا ہے. یہاں پر آپ کو شش جہات سے کیا مراد ہے پوچھا گیا ہے، تو آپ ہیڈنگ کیا دیں گے؟ شش جہات سے مراد. شش کہتے ہیں 6 کو، اور یہاں سے ہی ہمارا جو لفظ ہے ششم کلمہ اور شش جماعت ششم، وہ بھی لفظ جو ہے انہی سے نکلا ہے. تو اب شش جہات جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے لکھنا ہے، یہ ایک کویسچن لکھنے کا ایک خوبصورت سا طریقہ ہے. بظاہر ہم ان کو ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو. شش جہات سے مراد 6 سمتیں ہیں. یعنی اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بلٹ کی فارم میں آپ کو شش جہات جو ہیں وہ لکھی ہیں، آپ کو ساری نظر آ رہی ہوں گی. جی آپ کو ساری نظر آ رہی ہوں گی. سب سے پہلے ہم نے لکھا دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے. اب آپ چاہیں تو یہ ساری شش جہات جو ہیں یہ ایک لائن میں بھی پوری آ سکتی تھی، لیکن ہم نے اپنا طریقہ کار بھی دکھانا ہے چیکر کو کہ ہمیں اٹیمپٹ کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ آتا ہے. اس کی شکل میں آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ نمبرنگ والا طریقہ ہے یہ پرانا ہو چکا ہے. کچھ کویسچن ایسے ہیں جن میں نمبرنگ دینا بہت ضروری ہوتی ہے، وہاں تو آپ نمبرنگ ہی دیں گے. لیکن کچھ کویسچن ایسے ہوتے ہیں جن میں نمبرنگ اتنی ضروری نہیں ہے، تو وہاں پر آپ یہ بلٹ ان کو کہتے ہیں، اور یہ بلٹ کی طرح آپ ذرا ہیوی سے ڈاٹس ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے 6 کی 6 جو ہے جہات لکھ دی ہیں. تو اس طریقے سے چیکر کو بھی پتہ لگا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو ایک لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ آتا ہے.
اس کے بعد آپ کا نیکسٹ 5 کویشچن ہے، شاعر نے گوہرے بے بہا کو چھوڑ کر کس چیز سے اپنا دامن بھر لیا ہے؟ گوہرے بے بہا کا مطلب ہے بے شمار ہیروں کو چھوڑ کر شاعر نے اپنا دامن کس چیز سے بھر لیا ہے؟ تو ہم نظم کے پوائنٹ آف ویو سے کویشچن آنسر کر رہے ہیں، تو نظم کے پوائنٹ آف ویو سے شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے گوہرے بے بہا یعنی قیمتی ہیروں کو چھوڑ کر سنگریزوں یعنی پتھروں سے اپنا دامن بھر لیا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے تو سنگریز صرف اتنا ہی کافی تھا، کیونکہ آپ کی نظم میں سنگریزوں لفظ لکھا ہوا ہے کہ سنگریزوں سے اپنا دامن بھر لیا، لیکن جب آپ نے گوہرے بے بہا اور سنگریزوں کا یہاں میننگ بھی جو ہے بتا دیا، تو اس سے آپ کا کویشچن کا آنسر مزید کلیئر ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ انشاءاللہ زیادہ آئیں گے اور چیکر جو ہے وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوگا۔ اس وجہ سے ہم نے اس کا آنسر جو ہے ایک پراپر آنسر جو ہے وہ لکھا ہے کہ گوہرے بے بہا قیمتی ہیروں کو چھوڑ کر سنگریزوں یعنی پتھروں سے اپنا دامن جو ہے وہ بھر لیا ہے۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کا لاسٹ کویشچن ہے، لاسٹ کویشچن کیا ہے کہ شاعر کی کشتی کے رخ کو کس چیز نے موڑ دیا؟ تو اب آپ یہاں پر ہیڈنگ دیں گے کشتی کا رخ، 6 کویشچن ہے اور 6 کی ہی ہم نے جو ہے وہ ہیڈنگ ڈالی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے کویشچن آنسر آنے ہیں، انہوں نے آپ سے 5 کویشچن پوچھے ہیں، بورڈ کے ایگزامز میں آپ کوئی بھی کویشچن ایکسٹرا نہیں کر کے آئیں گے۔ اگر انہوں نے آپ سے 5 پوچھے ہیں تو آپ نے 5 وہ والے ہی لکھنے جن کے آپ کو آنسر آتے ہیں، ایکسٹرا نہیں لکھ کے آنا آپ نے، اس سے صرف ٹائم ضائع ہوگا اور ایکسٹرا کویشچن آپ کا جو ہے وہ چیک بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے کویشچن نمبر 6 کی ہیڈنگ ڈالی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے کویشچن لکھا کشتی کا رخ، تو یہاں پر آپ کا جو ہے آنسر آ جائے گا، شاعر کی کشتی کے رخ کو مصیبتوں اور تکلیفوں کے طوفان نے موڑ دیا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں میں گر کر وہ رحمان کی ذات کو بھلا بیٹھا۔ یہ ہم نظم کے پوائنٹ آف ویو سے آنسر لکھ رہے ہیں کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو کر شاعر نے بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ کو بھلا بیٹھا اور شیطان کے راستے پر چل پڑا۔ یہ آخری بند میں جو ہے اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے شاہ عبداللطیف بھٹائی نظم کے جو پیام لطیف ہے اس کے کویشچن آنسر آج کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ کویشچن آنسر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ، بورڈ پوائنٹ آف ویو، سب کچھ میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے لیے کوئی علیحدہ سے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے جب یہ کویشچن آنسر پڑھنے ہیں یا لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، تو یہ باتیں ساتھ ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آتی چلی جائیں، اور بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل بورڈ کے پیٹرن کے مطابق ہم نے اٹیمپٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نمبرنگ کریں گے اور اسی طریقے سے ہیڈنگ دیں گے، مکمل کویشچن آپ نہیں لکھیں گے۔ 8 کویشچن آئیں گے ٹوٹل آپ کو پیپر میں، اور ان میں سے 5 آپ نے کرنے ہوں گے، یعنی کہ 3 کی چوائس ہوگی، تو آپ نے 5 کے 5 ہی کرنے ہیں، کوئی ایکسٹرا کویشچن جو ہے آپ نے پیپر میں اٹیمپٹ نہیں کرنا، کیونکہ اردو کا پیپر آلریڈی کافی لینتھی ہوتا ہے اور اس کو اٹیمپٹ کرنے میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ ایکسٹرا کے چکروں میں پڑ جائیں گے، نہ تو وہ آپ کے چیک ہوں گے، نہ آپ کو ان کے مارکس ملیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے وہی 5 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں جو آپ کو آتے ہیں، اور یہ سارے کویشچن کے آنسر جو ہیں آپ 1 سے 2 لائنوں تک جو ہے ہر صورت ایک ایک کویشچن کا آنسر جو ہے وہ لکھیں گے، تو ہی آپ کو پراپر انشاءاللہ نمبر، آپ مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید جو ہے آپ کے خلاصہ، مرکزی خیال اور تلخیص نگاری، اس قسم کے جو کویشچن اس نظم کے رہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔